صحیح بخاری کتاب الزکوٰۃ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک آدمی نے اپنے آپ سے کہا، لا تصدقن اللیل، آج کی رات میں اللہ کی راہ میں مال صدقہ کروں گا۔ جب رات کا ٹائم آتا ہے وہ انسان صدقے کا مال لے کر کے نکلتا ہے، فوضعها علی ید سارق، رستے میں اس کی ملاقات ایک چور سے ہوتی ہے، چور کو صدقے کا مال دے کر کے چلا آتا ہے۔ جب صبح ہوتی ہے لوگ آپس میں گفتگو کرتے ہیں کہ آج کی رات کسی چور کو کسی نے صدقے کا مال دے دیا ہے۔ وہ انسان سنتا ہے، اسے خبر ملتی ہے، اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آج کی رات پھر میں اللہ کی راہ میں مال صدقہ کروں گا۔ دوسری رات آتی ہے، صدقے کا مال لیتا ہے، مال لے کر کے نکل جاتا ہے۔ فوضعها علی ید زانیۃ، اس کی ملاقات ایک فاحشہ عورت سے، ایک زانیہ عورت سے ہوتی ہے، زانیہ عورت کو صدقے کا مال دے کر کے چلا آتا ہے۔ جب صبح ہوتی ہے لوگ آپس میں گفتگو کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی آج کی رات کسی نے زانیہ عورت کو صدقے کا مال دے دیا ہے۔ وہ انسان سنتا ہے، اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے اور اس کے بعد پھر کہتا ہے کہ آج کی رات پھر میں صدقہ کروں گا۔ تیسری رات آتی ہے، صدقے کا مال لیتا ہے، نکلتا ہے، فوضعها علی ید غنی، رستے میں اس کی ملاقات شہر کے ایک مالدار سے، ایک غنی آدمی سے ہوتی ہے، اس مالدار انسان کو صدقے کا مال دے کر کے چلا آتا ہے۔ جب صبح ہوتی ہے لوگ پھر گفتگو کرتے ہیں کہ آج کی رات کسی مالدار کو کسی نے صدقے کا مال دے دیا۔ وہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کرتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ رات میں وہ سویا ہوا تھا، فأتي، اسے خواب کے اندر دکھلایا گیا کہ جو مال تم نے صدقہ کیا ہے وہ مال تمہارا ضائع اور برباد نہیں ہوا ہے، بلکہ جو مال تم نے چور کو دیا ہے، زانیہ عورت کو دیا ہے، مالدار عورت کو دیا ہے، ہو سکتا ہے کہ چور چوری سے باز آ جائے، وہ زنا کرنے والی عورت زناکاری سے باز آ جائے، وہ مالدار انسان اس چیز پر غور کرے، اسے صدقے کا مال ملا ہے، جو مال اللہ تعالیٰ نے اسے دے رکھا ہے، ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والا بن جائے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ روایت جہاں ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں مال چھپا کر کے خرچ کیا کریں، وہیں پر یہ روایت ہمیں اور آپ کو یہ میسیج، یہ پیغام بھی دے رہی ہے کہ ہم جس سماج کے اندر، جس معاشرے کے اندر رہتے ہیں، اس سماج کا ہم جائزہ لیتے رہیں۔ اس سماج کے اندر رہنے والے غریبوں کا، مسکینوں کا، فقیروں کا، یتیموں کا، بیوہ عورتوں کا، ایسے لوگوں کا جائزہ لیتے رہیں جو انسان مجبور ہیں، جو پریشان حال ہیں۔ ایک انسان چوری کی راہ پر کیوں جاتا ہے؟ ایک عورت زنا کی راہ پر کیوں نکلتی ہے؟ دراصل مین مسئلہ ہوتا ہے پیسے کی نیڈ۔ پیسے کی ضرورت ہی انسان کو چوری کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ پیسے کی نیڈ ہی انسان کو، ایک خاتون کو، ایک مرد کو زنا کی راہ اپنانے پر مجبور کرتی ہے۔ لہٰذا ایسے لوگوں کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے اور ایسے لوگوں کی باہمی طور پر ان کی مدد ہونی چاہیے، ان کی ضرورتوں کا خیال کرتے ہوئے ان کا تعاون ہوتے رہنا چاہیے۔